بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج کا عنوان ہے ٹیپو کی فتح۔ 4 مئی 1799 کی صبح طلوع ہوئی تو نجومیوں نے سلطان کو بتایا کہ ستاروں کے حساب کتاب اور چالوں سے آج کا دن سلطان کے لیے اچھا نہیں، اور دوپہر کی گھڑیوں میں تو قلعے کے ارد گرد نحوست منڈلاتی رہے گی۔ اس لیے سلطان کو صدقہ و خیرات دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ لشکر کے اندر ہی رہیں۔ مگر سلطان ان باتوں کو کہاں خاطر میں لانے والا تھا، اور پھر یہاں تو انسانوں کی بھی چالیں الٹی ہو گئی تھیں۔ سلطان نے غسل کیا اور سفید کرتا زیب تن کرنے کے بعد بڑی مقدار میں غریبوں مسکینوں میں صدقہ خیرات تقسیم کیا گیا، اور آم کے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رک گیا اور حکم دیا کہ کھانا بھی وہیں لگا دیا جائے۔ چنانچہ کھانا وہیں لگا دیا گیا۔ سلطان نے ابھی پہلا نوالا اٹھایا ہی تھا کہ شور ہوا۔ سلطان وہ نوالا وہیں چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ سفید کپڑوں میں ملبوس سلطان کیا کھڑا ہوا، بلکہ سفید کفن پہنے شہادت کی آرزو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کھڑے ہونے کے بعد پوچھا کہ یہ شور کس بات کا ہے؟ جواب ملا کہ بہادر اور وفادار کماندار سید غفار دشمنوں کی توپ کا گولہ لگنے سے شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، مجاہد کبھی موت سے نہیں ڈرتا، اور سید غفار ایک مجاہد تھا۔ بس پھر سلطان نے دوبارہ نہ بیٹھا، ہاتھ دھو لیے اور کہا، بس اب ہم بھی چلیں۔ تلوار اور بندوق باندھی اور گھوڑے کی طرف بڑھا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے اور فصیل سے نکل کر اس طرف گئے کہ جہاں دشمنوں کا زور تھا۔ ادھر سلطان فصیل سے نکلا اور ادھر سب سے بڑا غدار میر صادق، جو مستقبل میں ریاست میسور کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اس نے دروازہ بند کرنے کا حکم دے دیا اور سفید کپڑا لہرا کے انگریزوں کو حملے کا اشارہ کروا دیا۔ وہ ابھی واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک سپاہی نے اس سے کہا کہ اے غدار، سلطان کو مصیبت میں چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے، اور ساتھ ہی تلوار کے وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ کچھ دن تک اس کی لاش گند اور کچرے میں پڑی رہی، پھر لوگوں نے اس کو وہیں گڑھا کھود کے بغیر کسی غسل اور کفن کے دفن کر دیا، بلکہ یوں کہیے کہ گاڑ دیا، اور آج بھی لوگ اس کی قبر کی جگہ تھو تھو کرتے ہیں۔ ادھر سلطان نے باہر نکل کے دیکھا کہ اس کے سپاہی وزیروں کے کہنے پر بھی لڑنے سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کر بزدل ہو رہے ہیں، لہٰذا اب باہر نکل کے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ غدار اپنا کام کر چکے ہیں اور بہادری کا وقت اب ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ادھر غداروں کی حرکتوں کو دیکھ کر تقدیر اپنا فیصلہ مرتب کر چکی تھی۔ سلطان اپنے وفاداروں کے ساتھ دوبارہ واپسی کے لیے پلٹا تو قلعے کا دروازہ بند تھا، اور اس کی صدا پر کسی نے دروازہ نہ کھولا، حالانکہ محل کے محافظ دستے کا سالار میر ندیم چند سپاہیوں کے ساتھ اسی دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ مگر اس درندہ صفت شخص نے اپنے نام ندیم، جس کا مطلب ہے دوست یا مددگار، اپنے نام کی بھی لاج نہ رکھی، اور پھر اس سلطان کو کسی نے نہ پوچھا کہ جو قلعے فتح کرنے میں اپنا نام رکھتا تھا اور جس کا نام ہی فتح علی تھا، آج وہ اپنے ہی قلعے کے دروازے پر کھڑا تھا، مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ مظلوموں کی طرح دروازے کو تکتے رہا، نہ زمین پھٹی اور نہ آسمان لرزا۔ بند دروازہ، فوج کا شور و غل اور توپوں کی گھن گرج بھی سلطان کو خوف زدہ نہ کر سکی۔ ادھر گولیاں برس آتی اور قریب آتی فوج بھی اس کا دل نہ دہلا سکی۔ توپوں کے گولوں سے قلعے کی دیواریں لرز رہی تھیں، مگر سلطان کے پاؤں میں لغزش نہ آئی،
کیونکہ سلطان یہ سوچ رہا تھا کہ میدان جنگ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، مگر تاریخ کا ایک میدان اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ فرنگیوں کے لشکر کا رخ نہیں موڑ سکتا تھا، مگر اس نے تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ سلطان یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ آخری دم تک لڑے گا اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی قوم کو ایک پیغام دے جائے گا جو یقیناً نئی صبح اور فتح کا پیغام ہوگا۔ اور یہ صرف وہی لوگ سوچتے ہیں کہ قدرت جنہیں دنیا میں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجتی ہے، اور جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو اس میں بھی قدرت کا کوئی انوکھا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر سلطان کے کسی ساتھی نے اس سے کہا کہ آپ بھاگ جائیے اور اپنے آپ کو فرنگیوں پر ظاہر نہ کیجیے، یا پھر آپ اپنے آپ کو فرنگیوں کے حوالے کر دیں تاکہ آپ کی جان بخشی ہو جائے۔ تو سلطان نے جو جملہ کہا وہ ہمیشہ ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سلطان دروازے کی طرف پیٹھ کر کے اطمینان سے اس انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی فوج قریب آ جائے تو آخری فرض کے طور پر ان سے لڑے اور آخری فرض نبھا کے چند ہی قدم پہ ادب سے دست بستہ ہاتھ باندھے کھڑی شہادت کو، موت کو گلے سے لگا کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ یہاں تک کہ فوج دروازے پر پہنچ گئی، سلطان نے لڑنا شروع کر دیا۔ ایک تو جگہ تنگ تھی، اوپر سے سلطان کے گھوڑے کو گولی لگ گئی۔ اب سلطان نے پیدل لڑنا شروع کیا اور جتنوں کو مار سکتا تھا کنجوسی نہیں کی۔ اسی 10 بدس لڑائی میں سلطان کے کاندھے میں دل کے قریب آ کے گولی لگ گئی اور وہ شدید زخمی ہو گیا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا کیونکہ وہ آخری سانس تک آزادی کی جنگ لڑنا چاہتا تھا۔ اتنے میں سلطان کی بندوق اور تلوار کی قیمتی پیٹیوں کو دیکھ کر ایک انگریز سپاہی آگے بڑھا کہ وہ پیٹیاں یعنی بیلٹ کھینچ لے۔ سلطان نے ایک بھرپور وار کر کے اس کو زخمی کر دیا۔ اس نے غصے میں سلطان کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی جو کہ سیدھی آ کے ماتھے پہ لگی اور سلطان شہید ہو گیا۔ ادھر سورج سلطان کے مسکراتے ہوئے چہرے کی تاب نہ لاتے ہوئے شام کی سرخی میں اپنا منہ چھپا رہا تھا، تو ادھر بھی ایک آفتاب اپنے خون کی سرخی میں ڈوب کر تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے ابھر رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں مشعلیں جلا کے جب سلطان کی لاش کو پہچان لیا گیا تو سب نے دیکھا کہ سلطان کا چہرہ مسکراتا ہوا ہے اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تلوار کو پکڑے ہوئے ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، جو لڑا تھا سپاہیوں کی طرح، ایسا بھارت میں بادشاہ نہ ہوا۔ روح تو ہو گئی تھی تن سے جدا، ہاتھ تلوار سے جدا نہ ہوا۔ جنرل ہیرس نے سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، مگر سلطان کی لاش مسکراتی ہوئی یہ کہہ رہی تھی کہ جس ہند کی آزادی کے لیے ہم نے خون دیا وہ کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اور ہوا بھی یہی کہ فرنگیوں کو یہاں کبھی بھی سکون اور اطمینان نصیب نہ ہو سکا اور آزادی کی لاتعداد تحریکوں نے جنم لیا۔ ایک ختم نہ ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی اور جنگ آزادی 1857 جیسی بڑی لڑائیوں نے جنم لیا، کیونکہ ٹیپو کا پیغام آزادی ہر جگہ پہنچا۔ سلطان نے اپنی شہادت سے انگریزوں کو یہ پیغام دیا کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں مگر ایک غیرت مند مسلمان اپنی آزادی پر کبھی بھی کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور یہی پیغام مسلمانوں کو بھی دیا کہ کسی بھی شخص کو اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو اور سارے دروازے بند ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اور پھر یہ سبق دونوں نے اپنی اپنی گرہ میں باندھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں اور مسلمانوں کی کبھی نہیں بن سکی،
نہ تو انگریزوں نے کبھی مسلمانوں پر اعتماد کیا اور نہ ہی مسلمان کبھی آزادی کے مطالبے سے پیچھے ہٹے، بلکہ ایک قدم آگے ہی بڑھایا، کیونکہ ٹیپو کی شہادت نے انہیں جری اور بے باک کر دیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات وقتی عمل سے زیادہ اس نظریے، پیغام، خیال یا سبق کی اہمیت ہوتی ہے کہ جس پر عمل کر کے صدیوں بعد اچھے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور یہی پیغام اور نظریہ کسی بڑی فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، اور یہ پیغام ٹیپو شہید کی طرح اپنی جان دے کر عملی طور پر کر کے دکھایا دیا جائے گا تو اس کے اچھے اثرات سے پھیلنے والی صبح کی روشنی کو کوئی نہیں روک سکتا، چاہے ظلم کی رات کتنی ہی لمبی اور اندھیری کیوں نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ٹیپو کے پیغام خودی کو اقبال کے الفاظ مل گئے تو پھر 1.5 صدی کے بعد فرنگیوں کو ہند سے اپنا بوریا بستر اٹھانا ہی پڑا، اور یوں ٹیپو کی فتح مکمل ہوئی۔ وہی ہے بندہ حر جس کی ضرب ہے کاری، نہ وہ کہ حرب ہے جس کی تمام عیاری، زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے، انہی کی خاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔